अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुज़ाकरात की सरगोशियों के दरमियान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर के बाद तलखियों में मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर के जगह जगह रुकावटों का शिकवा करते हुए नफरतें बढ़ने की बात करते हुए दिखाई दी हैं। दूसरी तरफ कल तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की बात कर रहे थे। आज वो ये सवाल पूछते हुए सुनाई दिए कि इदारे पर हमला पीपल्स पार्टी करती तो न जाने क्या हशर होता। पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसी तरह की बात रात गए गवर्नर सिंध ने भी की। कामरान टेसोरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीटीआई से मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। पीटीआई के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए जो एमक्यूएम के साथ रवैया इख्तियार किया गया था। आज इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा जिक्र करना चाह रही हूँ एक ऐसे मंसूबे का जो शुरू तो कह लीजिए कि सिक्योरिटी के लिए हुआ था, लेकिन अब गटर के ढक्कन ना होने, कचरे के ना उठने और तजावुज़ात की निशानदही तक सारे काम कर रहा है। और जब ये वीडियो मेरे सामने आई है तो मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत ने सेफ सिटी मंसूबे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुंसलिक करके ये साबित कर दिया है कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहें ना तो मुश्किल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। और इसकी पैरवी, इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि ये स्क्रीन पर न सिर्फ बात होनी चाहिए बल्कि ये बाकी सूबों में भी हो सकता है, सिर्फ आपके पास विल होनी चाहिए। तो ये पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है और इस पर इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे आज इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं नासिर भट्ट साहब, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इसके साथ साथ मोइन रियाज कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब असम्बली के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और साथ साथ नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। बट साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं ना। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने बिल तरतीब शायद तीसरी या चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि आए बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें, सियासी तलखियों को कम करें, ज़रा टेम्परेचर को टोन करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ वज़ीर आला के साथ जब वो पंजाब जाते हैं उनके साथ जिस तरह का रवैया होता है, जिस तरह से रुकावटें लगाकर उनको रोका जाता है, ऑफिशियल हैंडल्स से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक जिस तरह की बातें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि जैसे बकौल नून लीग पीटीआई में कुछ लोग बातचीत नहीं चाहते, तो आपकी जमात में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात आपने बात की, पीएम साहब तो 3 दफ़ा कह चुके हैं और मुज़ाकरात हम चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात किस बात पे चाहते हैं? मुज़ाकरात इस बात पे चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ बैठकर, जैसे इलेक्शन के फॉर्म्स ये होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें जो एक जमहूरी तरीका है उसके लिए हम अपोजिशन को वो किरदार अदा करने की पूरी आज़ादी है अगर वो करना चाहें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आप देखें, जब भी कोई बात होगी उन्होंने कहना है जी कि उसको जेल से निकालो, कोई बात करनी है उससे करो। अब महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, वो भी इनके उस जंगल में फंस गए हैं, वो भी बेचारे चले जाएंगे 2-3 दिन बाद। महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं मुझे पूरा ये मैंडेट हासिल है। कहाँ चले जाएंगे 2-3 दिन बाद? जैसे पहले भी एक दफा हुआ ना कि वो छोड़ के बलूचिस्तान चले गए कि भाई ये बंदा सीरियस नहीं है। ये आप तज्जिया दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं? मुझे ये जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो यही होगा। अच्छा, ये अगर बात करें आप 2-3 दिन बाद छोड़ ये ऐसे अगर आप देखें, क्योंकि जो रवैया पीटीआई की ये सेकंड जितनी लीडरशिप है, जो बातें वो कर रहे हैं, वज़ीर आला है, देखें पंजाब में वो गए, वेलकम वो ज़रूर है एक जमहूरी तरीके से, लेकिन उनके तरीक़ेकार देखें, उन्होंने असेंबली में जाके क्या उलटबाजियां सर, उससे पहले जो तरीक़ेकार पंजाब हुकूमत की तरफ से हो रहा था उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमने उनको सिक्योरिटी फराम की, पुलिस दी उनको सब। अगर हम उनको ना पूछते तो वो कहते देखो जी इन्होंने तो हमें पूछा ही नहीं, हमारे ऊपर ये लोगों ने वोटिंग की है, हमें बचाया नहीं। अब हमने उनको सिक्योरिटी दी। बट साहब क्या बात है आपकी, सर आप पंजाब असेंबली के अंदर जो हुआ उस पर आप शिकवा कर रहे हैं, लेकिन एक वजीर आला को आप आने पर ड्रग माफिया कह रहे हैं, वो आप नहीं समझते कि ये चीज ये क्या हुआ था? सर आगाज तो कह ले पहले आपकी तरफ से हुआ ना सर। कि साफत आजाद है, अगर कोई साफी सवाल कर रहे हैं तो मैं तो आपसे सवाल सर ये ऑफिशियल हैंडल से हुआ है पंजाब हुकूमत के, सोशल मीडिया पर चल रहा था। नहीं, आप मुझे बताएं ना, जिन साफी लोगों ने सवाल किया, जिन लोगों ने भी तो बाद में किया ना सर, वो तो पंजाब असेंबली के अंदर किया सर। और साफी ने सवाल ये किया कि पंजाब हुकूमत आपके लिए लिख रही है ड्रग माफिया, क्या आप लोग चर्च अपने साथ लेकर आए हैं?
اس پر پھر جس طرح کا جواب مینا خان نے دیا وہ بھی قابل مذمت تھا، لیکن سوال حکومت کی طرف سے ہی کیا گیا تھا، صحافی کی طرف سے۔ بات یہ ہے کہ جمہوریت میں آزادی ہے، لیکن یہ لوگ جمہوریت کی آزادی کا آپ دیکھ لیں 2 سال سے انہوں نے جمہوریت کے نام پہ پولیس والے شہید کر دیے، رینجر شہید کر دی، 7 بندے لے آئے۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے بھائی مجھے وہ پھر لے کے آئیں جیسے 2018 میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 2018 ہے، 2024 ہے، بیٹھ کے کر لیں آپ لوگوں جب آ گئے 2018 میں، 2024 ہے، بیٹھ جائیں دونوں، اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ غلطیاں اپنی مان لیں، الیکشن ریفارمز کے لیے بیٹھ جائیں کہ آنے والے 3 سال بعد جو الیکشن ہوں گے اس پہ کم سے کم شفافیت ہو اور ایک دوسرے پہ اعتماد ہو۔ اس کے لیے بالکل بیٹھنا چاہیے، لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، صحیح، ایسا نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف اور پوچھوں گی آپ سے ایسا کیوں نہیں ہوگا۔ معین قریشی صاحب یہ فرمائیے سر، وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو کچھ ہوا، رکاوٹیں لگائی گئیں، روکا گیا، جو زبان استعمال کی گئی، آفیشل ہینڈل سے جو کچھ ہوتا نا وہ مناسب نہیں تھا، لیکن ایک سوال کے بعد جس طرح کا جواب ایک وزیر کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بھی مناسب نہیں تھا، وہ بھی قابل مذمت تھا۔ مانتے ہیں آپ اس بات کو یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ کرن۔ دا تھنگ از دیٹ کہ آپ ایک انسیڈنٹ کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ چیف منسٹر کے پی کے، چیف ایگزیکٹو آف اے اسمالر پروونس دین پنجاب، وہ پنجاب انٹر ہوتا ہے اٹک سے لے کر ٹھوکر نیاز بیگ تک۔ کون سا اسٹیشن تھا جہاں اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئی؟ کون سا اسٹیشن تھا جہاں پر کہ تمام دکانیں بند کرا کے ایون کے سروس اسٹیشنز کے باہر پولیس تعینات کر دی گئی تاکہ اندر نہ جائے؟ وہ واش روم سے لے کر واش روم یوز نہیں کر سکے وہ لوگ، وہ پانی کا ایک بوند ان کو وہاں پر نہیں دیا گیا۔ واز دس اے ویلکم فرام پنجاب گورنمنٹ؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ اسمبلی پہنچے، I being the leader of the opposition, I was the host and I am a witness to it. آپ یقین کیجئے گا it was embarrassment for me کہ being a member of Punjab Assembly ایک unwritten, unspoken جو ہے وہ ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کسی بھی اسمبلی کا ممبر اپنی سسٹر اسمبلی کے اندر صرف اپنا ایم پی اے کا یا ایم این اے کا کارڈ دکھا کر جا سکتا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر آف کے پی کے، اس بیچاری کو، خاتون ہے ہماری، اس کو مال روڈ پہ کھڑا رکھا انہوں نے۔ اس کے بعد ہمارے جو کے پی کے ایم پی اے ایم این ایز تھے، آپ یقین کیجئے گا جس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کیا گیا، اٹ واز امبیرسنگ فار آل دی ایم پی ایز آف دی پنجاب اسمبلی۔ اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو میڈیا ٹاک ہوگی وہ ہماری اسمبلی پریمیسز کے اندر، وہاں پر آڈیٹوریم ہے پریس کلب کے نام سے، وہاں پر ہوگی۔ انہوں نے ہمیں اور ہم نے بالکل ان کی اس بات سے مانا، اور ایون جو بیٹ رپورٹرز ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آن یور اون، یو آر اے ویری اپنا یعنی کہ آپ پرانی جرنلزم سے آپ کا تعلق ہے، آپ خود اپنے سورسز سے ڈگ کریں کہ فیصلہ ہوا کہ کوئی نہیں آئے گا، کوئی بیٹ رپورٹر اندر نہیں آیا اسمبلی پریمیسز کے اندر، وہ انہوں نے وہاں انتظار کیا۔ بٹ دا مومنٹ چیف منسٹر آیا، 150-200 بندہ جن کو کم از کم میں نے پچھلے 2 سال میں نہیں دیکھا کہ وہ بیٹ رپورٹرز ہیں یا کون ہے یا یوٹیوبرز تھے، ان کو وہ اسمبلی جس کے اندر ایم پی اے ایم این ایز آف کے پی کے اور ہمارے اپنے جو نیشنل اسمبلی کے ایم این ایز ہیں، آئی سوئر ان کو نہیں آنے دیا گیا، اور یہ جناب 150-200 بندہ اپنا سی ایم صاحب کو دھکے مارتے ہوئے اندر آ گیا، اور پھر ان کے اوپر اس قسم کے بلو دا بیلٹ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ پنجاب حکومت نے بھیجا تھا صحافی بنا کے، جعلی صحافی بنا کے 150-200 بندہ؟ سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں بغیر کسی اس کے سے آپ سے نہیں کہہ سکتا، بٹ میں نے کم از کم ان کو اسمبلی کور کرتے ہوئے پچھلے 1.5-2 سال میں نہیں دیکھا۔ آپ خود اپنے سورسز سے چیک کرا لیں، وہاں کے بیٹ رپورٹر سے، جو بیٹ رپورٹرز ہیں چاہے پی ایم ایل این کے ہیں، پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں، وہ خود حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ صرف اور صرف جو اپنا منسٹر فار انفارمیشن تھے جو پنجاب کی ہیں، یہ ان کے کوئی پیڈ سٹاف تھے وہاں کا،
جو کہ یوٹیوبر بن کر اندر آ گیا, اور they were fed with these kind of immoral questions جو انہوں نے وہاں پر کیے. اب ایک شخص ہمارا منسٹر مینا خان آفریدی, جس کے اوپر اس سے پہلے ایک کم از کم, میں آپ کو ویڈیو کہیں تو شیئر کر دیتا ہوں, 8-10 گارڈز نے اس کے اوپر حملہ کیا, اور he was pushed against the wall. اس صورتحال میں جب صبح کا وہ نکلا ہوا پریشان, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, اس سے آپ ایسے سوال کریں تو ڈیفینیٹلی آپ اس وقت اس کی مطلب اس کی وہ اسٹیٹ آف مائنڈ چیک کریں. لیکن سر یہ پھر بھی معین صاحب پھر بھی یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا نا سر کہ کسی بھی خاتون کے بارے میں کچھ بھی بول دیا جائے سر, اور کس قسم کے ورڈز استعمال کر لیے جائیں. اگر ان کو پانی نہیں ملا تھا, کھانا نہیں ملا تھا, وہ ریسٹ نہیں کر پائے تھے, ساری باتیں جسٹیفائی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد اور اس کا ریاکشن اس طرح کا ہو, یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. اب معین صاحب مجھے یہ فرما دیجئے ساتھ ساتھ کہ اس سے پہلے جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے ہیں, اسی طرح سے ہمیں پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی ہم نے اسی طرح سے دیکھا تھا. وہ آتے تھے, وہ اسی طرح سے وزٹ کرتے تھے, لاہور کی گلی کوچوں میں نکلتے تھے, لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر لیتے تھے. تو سر کیا وجہ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اٹھ کر لاہور آنا پڑتا ہے؟ یہاں کی پی ٹی آئی کی قیادت خود کیوں نہیں موبلائز کر پا رہی ہوتی, یا خود کیوں اس طرح سے نہیں ایکٹیو دکھائی دے رہی ہوتی لاہور میں یا پنجاب میں؟ نہیں, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی از دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دا کنٹری. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک فیڈریشن کی جماعت ہے. آپ ہمارے یہ بٹ صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے پوچھیں ان کی پارٹی کا پریزیڈنٹ اور ان کا سیکرٹری جنرل کون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا جو پریزیڈنٹ ہے, جو چیئرمین ہے, گوہر خان, ہی از فرام کے پی کے, اور جو ہمارا جنرل سیکرٹری ہے سلمان اکرم راجہ, ہی از فرام پنجاب. اور ایسی بات نہیں ہے, ہمارا جنرل سیکرٹری ہیز بین وزٹنگ سندھ. یہاں اپنا بی بی موجود ہیں, ناز بلوچ صاحبہ, وہ وہاں پر سندھ میں وہ دورے کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہماری کیونکہ فیڈریشن کی جماعت ہے, پیپل ڈو کم فرام ڈفرنٹ پروونسز. بٹ معین صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کس تناظر میں آپ سے سوال پوچھا ہے, کیونکہ یہ پنجاب کی قیادت کے حوالے سے تو آپ لوگوں کے اپنے اندر یہ سوال اٹھتا رہتا ہے. آپ لوگ جلسے منعقد کرتے ہیں یا ریلیاں منعقد کرتے ہیں تو پنجاب کی قیادت نہیں نکلتی ہے, آپ کے اپنے گروپ کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. معین صاحب مجھے یہ فرمائیے, وزیر اعلیٰ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ سے بھی ملے ہیں, تو خان صاحب کا جو پیغام ان کے پاس آیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, جی سر سوال ساتھ ساتھ لے لیں, جواب ایڈ کر دیجئے گا, تو کیا علیمہ خان صاحبہ بھی اس اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ ہوں گی جس کا آغاز وزیر اعلیٰ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو یہاں کلیئر کروں کہ علیمہ بی بی صاحبہ نے اور ان کی بہنوں نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ کہا ہے ہمارا پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو بینگ سسٹر, آپ مجھے بتائیں کہ جن بہنوں کا اکلوتا بھائی جیل کے اندر ہو پچھلے 2 سال سے, اور اس کو ہر قسم کے جیل مینول کے رائٹ سے اس کو ڈپرائیو کیا گیا ہو, وہ صرف جاتی ہیں اپنے بھائی کی محبت, اپنے بھائی اور اپنا بھابھی کے لیے وہاں جاتی ہیں. اب وہاں سے پہلے سے پولیٹیکل لوگ موجود ہوتے ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہوتے ہیں. ہر کوئی جو اڈیالہ میں اکٹھا ہوتا ہے, جو سٹریٹس پہ نکل رہا ہے, وہ خود اپنے لیے اور خان کے ویژن کے مطابق نکل رہا ہے. ایم پی ایس جو جاتے ہیں, میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں, وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے حلقوں کے اندر جواب دینا ہے. اچھا یہاں میں جی ایک چیز, وہ آپ نے کہا سی ایم صاحبہ کا, معین صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, مجھے اجازت دیجئے, ناز صاحبہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی میں, ذرا ان کا کامنٹ شامل کر لیں, پھر دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. ناز صاحبہ بہت شکریہ, السلام علیکم. سب سے پہلے آپ مجھے یہ فرمائیے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اداروں کے اوپر حملہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا, پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر میں گنوانا شروع کروں, ایک لمبی لسٹ ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا ہے, لیکن جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اس تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا, یا مزید کیا آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرن, سب سے پہلی بات تو یہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمیشہ پی ٹی آئی کو یہ ہدایت دی کہ خدارا اس پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے اس کو آپ قائم رکھیں, آپ اپنا پارلیمانی کردار ادا کریں اور آپس میں تفرقہ اور نفرت کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے ایکسٹریمزم کی سیاست کو سائڈ پہ رکھے, اور یہ جو ہیٹ پالیٹکس ہے اس کو سائڈ پہ, اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر
اوپر جو آپ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس پروپیگنڈسٹ پارٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس پروپیگنڈا کی سیاست کو سائڈ لائن کر کے آپ صحیح معنوں میں آ کے عوام کی خدمت کریں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتا ہے فرام دی اسیسینیشن آف شہید ذوالفقار علی بھٹو ٹو دی اسیسینیشن آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان اٹھایا ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد اور سٹرگل ہے، اس کے اندر جیلیں ہیں، اس کے اندر کوڑے ہیں، اس کے اندر بہت بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر اپنی تقریر میں بھی شہید محترمہ کی 18ویں برسی کے موقع پر بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت کی، ہیٹ کی اور انتقام کی سیاست نہیں کی. ہم نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے کہا کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، راستہ یہیں سے نکلے گا. میرے لیے حیرانی کی بات یہی تھی ناز صاحبہ کہ جب کل بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کا راستہ یہیں سے نکلے گا، تو آج کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. تو ایک تو کیا ہونا چاہیے، دوسرا زرداری صاحب کیا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں پھر مذاکرات کے حوالے سے یا راستہ نکالنے کے حوالے سے؟ کرن پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں. میں صرف یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ان کو پھینٹیاں لگاؤں، ان کو رلاؤں گا. آپ کو یاد ہے یہ الفاظ کہ ان کو رلاؤں گا، جیلوں میں سے ان کی ساری سہولتیں چھینوں گا؟ یہ کون کہا کرتا تھا؟ یہ کون کہا کرتا تھا؟ اور تب ہم کہتے تھے کہ یہ جو پہیا ہے، جو وہیل ہے، یہ گھومتا رہتا ہے. نہیں، میں نے پی ٹی آئی کو بہت اچھے بھلے وقت میں چھوڑا تھا. میں نے حکومت میں مراتے نہیں لی، نہ میں نے. لیکن ناز صاحب آپ جانتی ہیں یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ وہ گلے میں رسیاں ڈال کے لاہور کی سڑکوں پر بھی گھسیٹنا تھا، پیٹ پھاڑ کے پیسہ بھی نکالنا تھا. تو یہ تو سیاسی اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں نا. If you allow me تھوڑا سا uninterrupted میں اپنی مکمل بات کر لوں. یہ سیاسی گفتگویں محض نہیں تھی، یہ وہ انتقامی کارروائی تھی جس کے نتیجے میں پچھلی حکومت میں، جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، انہوں نے آگے اپوزیشن کے بینچز کے فرنٹ لائن کے تمام ممبروں کو اکراس دا بورڈ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ہر اپوزیشن کے ممبر کو انہوں نے جیلوں میں جھوٹے کیسز پہ، نیب میں کسی پہ منشیات ڈال دو، کسی پہ کچھ ڈال دو، کسی کو راہ چلتے پکڑ لو، اور لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات کر کے ان کو جیلوں میں ڈال کے they were enjoying this. اس انتقام کو، اس نفرت کی پالیٹکس کو یہ انجوائے کر رہے تھے. ان کو احساس نہیں تھا کہ آج ہم حکومت میں ہیں، کل اپوزیشن میں ہوں گے اور یہ چکی گول گول پستی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ برداشت کیا اور صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی جمہوریت میں بات کی، اور آج بھی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں مفاہمت کے دروازے بند نہیں ہوتے. لیکن مجھے بات مکمل کرنے دیں. مگر دیکھیں کرن، بات یہ ہے کہ جیل کے اندر سے بیٹھا ہوا ایک شخص اگر ٹویٹ کرتا ہے اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف جس قسم کے غلط الفاظ اور نازیبا جملے استعمال کرتے ہیں، اور ابھی تک 9 مئی والا بیانیہ لے کر اگر آپ جاری رکھتے ہیں، تو آپ کہیں پر بھی جائیں گے آپ کو ایجیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اس ملک کے اندر آپ نفرت کے بیچ. مجھے بتائیے نا زرداری صاحب کوئی کردار ادا کریں گے؟ یہ جو ناز صاحبہ ہم مفاہمت کی بات سن رہے ہیں، مذاکرات کی بات سن رہے ہیں، تو کیا زرداری صاحب اس کے لیے کوئی کردار ادا کریں؟ کیونکہ کل جب آپ کے چیئرمین نے یہ بات کہی بی بی صاحبہ کی برسی کے موقع پر، تو اس وقت پھر یہی سوال گونجتا ہے ذہنوں میں کہ کیا زرداری صاحب اپنا کوئی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مفاہمت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے ممبران آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، اس کو مفاہمت کہتے ہیں. اور آ کر جب آئینی ترامیم ہوتی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ جب آئینی ترامیم آئے تو آپ بیٹھ کر شور مچائیں، آپ غلط جملے کسیں اور آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے، اور آپ ہر بات پہ ایک ہی مدعا لے کر آ جائیں کہ جناب جیل سے رہا کیا جائے ان کے لیڈر کو. یہ پالیٹکس نہیں ہوتی. سیاست کے اندر 12 سال کی قیدیں زرداری صاحب نے کاٹی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نظریے پہ قائم دائم رہی. ہم نے کبھی بھی صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اسی مفاہمت کے حوالے سے نا مجھے وہ ایاز صادق صاحب کی بات یاد آ گئی. کل کہہ رہے تھے وہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بٹ صاحب مل کر کھیلنے کا، لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے. آج بلاول صاحب سے سوال ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنی لمبی اننگز، کون کتنی لمبی اننگ کھیلے گا اور یہ کمبینیشن کیا ہوگا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذرا معین ریاض قریشی صاحب کی باتوں کا جواب دے دوں، یا یہ سادگی سے اتنی باتیں کر رہے ہیں، کتنے پیار محبت سے کہہ رہے ہیں جی کہ جب وہ سہیل افریدی نکلا
इनको रोका गया, बड़ी मुश्किलें पैदा हुई, पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। ये तो वो करबला के वो मंजर पेश कर रहे हैं। एक वज़ीर आला है अपने सूबे का, आप देखते थे वो जो वज़ीर आला आता था तो अपने साथ क्या फोर्सेस और चीज़ें और खाना तो क्या हर चीज़ें साथ लेके आते थे और गन्ने भी उठा के आते थे, नहीं छोड़ेंगे। ये इनको कहा था अगर आप एक जमहूरी तरीके से आएंगे तो आप में कोई रुकावट आपको नहीं मिलेगी। ये आए हैं, ये इनको वहाँ इन्होंने बार में खिताब करना था पंजाब असम्बली में, इनका क्या पोजीशन को जी हमने उनको बुलाया। आप मुझे बताएं, ये गए हैं वहाँ, अगर लोगों ने दुकानें बंद कर दी या इनका इस्तकबाल नहीं किया तो ये हमें कहते हैं जी आपका कसूर, आपने रोक दिया। हमने रोक दिया कि लोग आपके लिए नहीं आए। आप 2 साल से पंजाब असम्बली में बैठे ना, पोजीशन क्या कर रही है? सुहेल अफरीदी साहब जाके वहाँ क्या कर रहे हैं अपने साथ? फिर वो गुंडे ही ले गए ना। चलें, आपका जवाब आ गया। आपका सवाल आ गया ना सर, मेरे सवाल पे भी तो आ जाए। बात ये है कि अगर ये यही रवैया रखेंगे जिस तरह ये चल रहे हैं जी, तो फिर इनके साथ जब भी ये रवैया रखेंगे कानून अपना रास्ता लेगा। जब कानून अपना रास्ता लेगा तो फिर आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपना रवैया चेंज कर लें। मीनिंग वाला जवाब भी देते हैं अयाज सादिक साहब और बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं। देखें हम जो जितने भी कोलिशन में जब आते हैं ना हुकूमत में, हमारे अगर 100 इख्तलाफात होते हैं तो इख्तलाफ जो होता है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। हम बैठ के बात करते हैं। जब इख्तलाफ चल रहा है क्या कोई? नहीं, देखे ना, जब हम जो सेकंड होते हैं ना लीडरशिप, वो आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी आ जाते हैं। पिछले दिनों भी जब लीडरशिप बैठती है तो बात खत्म हो जाती है। अभी कोई इख्तिलाफ चल रहा है क्या? क्योंकि जरा अलग अलग नैरेटिव आ रहा है। नहीं, देखिए कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, आपको सामने नजर आएगा। सर फिलहाल मेरी टीम मेरे साथ इख्तिलाफ कर रही है, मुझे ब्रेक लेना है। 3 साल ब्रेक लीजिए नाज़रीन, मेरे तीनों मौजूद में मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मोइन कुरैशी साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। सर ये बताइए, वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं ये जो कोर्ट लखपत के कैदी हैं इनकी परोल पर रिहाई का मुतालबा जो किया जा रहा है तो उसके लिए हुकूमत को दरख्वास्त देनी होगी, फिर ही कोई फैसला हो सकता है कि आया उनकी रिहाई अमल में आएगी या नहीं आएगी। तो क्या फिर आप लोग कोई दरख्वास्त देने जा रहे हैं हुकूमत को? सर देखिए, मैं इससे पहले थोड़ी सी एक आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये घूम फिर कर 9 मई के ऊपर आ जाते हैं। हमारी लीडरशिप ने और एवरी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द असेंबली ने कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप 9 मई के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि सच सामने आए, और जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं हमारी पार्टी ने कहा पर पहले उसका तायन तो करें उस जुडिशल कमीशन के थ्रू कि उसमें इन्वॉल्व कौन है। नंबर 1। नंबर 2, सर मेरे लिए अपना भट्ट साहब ने अभी एक बात कही कि लोगों को पता चला कि सीएम केपी के आ रहे तो उन्होंने दुकानें बंद कर ली। सर ये तो हकीकत मानो में इट इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी कि चाहे पुलिस ने जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन ने दुकानें बंद कराई, फिर भी आप देखें कल जहां वो गए, लंडा बाजार गए हैं, दिल्ली गेट गए हैं, जहां जहां वो गए हजारों का मजमा इकट्ठा हो गया, दुकानें चाहे पुलिस ने 2-2 घंटे पहले आके करा ली। देखें जी, बात है बड़ी क्रिस्टल क्लियर। पॉलिटिक्स हमेशा होती है अवाम के साथ। अवाम 80 to 85% जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। पॉलिटिक्स बगैर अवाम के हो ही नहीं सकती। इस टाइम अवाम बिल्कुल ठीक। सर आपका पॉइंट इस पे आ गया है। अब मुझे बताइए ना सर, पेरोल के लिए आप लोग रिहाई के लिए कोई दरखास्त देंगे हुकूमत को? It has not been decided yet by the political party. हमारी जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है, आई एम अ मेंबर ऑफ दैट, उसके अंदर इस किस्म की एप्लीकेशन का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ना साहिबा, मुझे ये फरमाइए कि अब लाहौर के विजिट के बाद अगला विजिट जो होना है वो कराची मंजिल है, तो क्या सिंध गवर्नमेंट ऑफिशियली उनको वेलकम करेगी? एक सूबे के वजीर आला कराची आ रहे होंगे, फैसिलिटेट किया जाएगा उनको, या इसी तरह के कुछ मनाजिर होंगे जो लाहौर में देखे हमने?
देखिए बात यह है कि जो एजिटेशन की और जो हेट पॉलिटिक्स, और मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि प्रोपेगेंडा के ऊपर, झूठ के ऊपर सियासत का वतीरा पीटीआई ने अपना चला के रखा हुआ है, अगर तो ये अपनी झूठ की फैक्ट्री बंद करें तो फिर उसके बाद सही मानों में सियासत होती है। और इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो केपीके में खुद काम की बहुत जरूरत है। बहुत ही अच्छा होता कि इनके जो चीफ मिनिस्टर दौरों पे निकले हुए हैं, गो केस में कोई हर्ज नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हम एक दूसरे सूबे में जा सकते हैं और ये हमारे जमहूरी हर एक का हक है। लेकिन बेहतर ये होता है कि केपीके के जो बदतर हालात हैं, जो बुरे हालात हैं, वहाँ लोगों के बुनियादी इश्यूज हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो ये जो उनका अवलीन काम है, जिस तरह सिंध में आप देख रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं लोगों की खिदमत करने में, हम हेल्थ के शोबे में जिस तरह काम कर रहे हैं, एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग न्यू, और हम लोगों को हम दूसरे सूबों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये भी कोई अच्छा काम करके एग्जाम्पल आपने सेट क्लियर नहीं किया वैसे कि आप लोग फैसिलिटेट करेंगे उनको या ऑफिशियली चाय के बुलाएंगे, क्योंकि कल जब प्रोग्राम में बात हो रही थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर मरियम साहिबा या पंजाब हुकूमत जो है ना वो उनको ऑफर कर देती कि आप आए चाय पिए आकर हुकूमत के साथ, तो ये शायद पीटीआई के लिए ज्यादा मुश्किल सिचुएशन हो जाती। जनाब ये कोई दावत वलीमा तो है नहीं जो इनको बुला के खाबे खिलाए जाएं और इनको चाय पिलाई जाए। ये इनका सियासी अगर जो इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, ये किसी सूबे में जाकर जो है अपने लोगों से मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, जो इनकी पार्टी के लोग काम करना चाहते हैं। आई थिंक जो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना हक है, लेकिन मैं आपको दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ कि जो नफरत के बीच पीटीआई ने बोए हैं, कम से कम अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। कराची में अभी पहले बात हो रही थी, चले मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैंने भट्ट साहब से भी बात कर दी है ना साहिबा, लेकिन मैं जरूर ये याद रखूंगी कि इसके अलावा अगर केपीके के वजीर आला के अलावा कोई और वजीर आला आपके सूबे में आ रहे हो या पंजाब जा रहे हो और वहां पर चाय वाय की तकरीब हो रही हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये अब हुकूमत की तरफ से नहीं बुलाया गया, ये दावत वलीमा ही हो रही है। मुझे फरमाइए सर, मरियम साहिबा जा रही हैं दुबई, रवानगी की खबरें कुछ आ रही हैं, फिर उसके बाद लंदन भी गालिबन उन्होंने जाना है, तो वहाँ क्या मसरूफियात होंगी वजीर आला की? नहीं, ये वैसे मियां साहब का चेकअप पिछले दिनों ऑपरेट हुआ था, जी तो वो चेकअप के लिए जाते हैं नॉर्मल, तो वो साथ बेटी चली जाती है तो अच्छा होता है कि वो जाती है साथ। तो अगर 1-2 दिन के लिए वो जा रही है, निजी दौरा है ये इस तरह की बेसिकली तो अपना चेकअप कराने जाते हैं मियां साहब, ठीक है, ये होता है। और दूसरी बात है, मेरे भाई जो है वो कह रहे हैं कि इनको ये कहें कि अगर सर बड़ा प्यार है आप लोगों को, नहीं मुझे इनसे प्यार है, नहीं मुझे इनसे प्यार पता है क्यों है, आपने हर बात का जवाब देना होता है। मैंने इनको सिर्फ ये कहना है कि आप कितनी सादगी से कह रहे हैं जी हम आए थे, आप आए, दोबारा आए, जब दिल करे आए, लेकिन आप जमहूरी तरीके से आए, वहां बैठे, तकरीर करें, जलसा करें। आप जाते ही इसीलिए हैं कि इंतशार फैलाना है, क्योंकि अच्छा मुझे ये नहीं पता कि केपीके के वज़ीर आला के पास कितना टाइम है कि उसका सूबा कितना, शायद इसलिए गए हो कि पंजाब में जितने अच्छे काम कर रही है मरियम साहिबा वो देखें और फिर जाके अपने सूबे में काम करें। ये बड़ी बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि मैं मोइन साहब को इस बात के ऊपर जवाब देने का टाइम ना दूं, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इसीलिए आए हैं कि मैं खुद जाके देखूं कितने अच्छे काम हो रहे हैं, तो इनको चाहिए कि वहां जाके भी ऐसे काम करें। चले ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, नाज बलोच साहबा आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में एमक्यूएम के हवाले से अब जरा बात कर लेते हैं। जो कुछ कल रात हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू हमने सुनी, इस पर बात करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा हसन साबिर साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ हसन साहब। ये फरमाइए कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं इस वक्त, वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, दूसरी तरफ से कुछ सीनियर साहब ये खबरें देते हैं कि निकात भी तय हो गए हैं, किन पॉइंट्स पर बात की जाएगी हुकूमत की तरफ से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे भी कर दिया गया है। लेकिन फिर मैं गवर्नर साहब को सुनती हूँ, वो ये कहते हैं कि बात ही नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? ये गवर्नर साहब की राय है या ये एमक्यूएम की राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एमक्यूएम तो मुज़ाकरात में बिलीव करती है और एमक्यूएम अपने दरवाजे और हमेशा खुले रखती है, और एमक्यूएम ये समझती है हमेशा से
کہ جو سیاستدان ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور جو ملکی مسائل ہیں ان پر گفتگو کر کے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے. یہ جو لفظی گولہ باری ہے اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور پاکستان مشکلات میں جو گھرا ہوا ملک ہے اس کو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. یعنی گورنر صاحب کی ذاتی رائے ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیے یہ میرے کیونکہ گورنر سندھ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے یقیناً ہے، اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا ہو سکتا ہے کہ ذاتی ایک بات ہو، لیکن اس کی کہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسی بات گشت نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کے اندر کوئی ڈسکشن ایسی ہوئی ہے، نہ ہی ایم کیو ایم اس بارے میں. آپ نے کلیئر کر دیا. اب مجھے یہ فرمائیے سر، مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی آج اور بڑی اہم انہوں نے باتیں کی ہیں، اور 13-14 سال کے بعد انہوں نے بات کی کہ لندن میں عمران فاروق کے قتل کا الزام الطاف حسین پر لگایا، کہا کہ یہ قتل بانی کو سالگرہ کا تحفہ تھا. بہت بڑا الزام ہے یہ. حسان صاحب کیا ثبوت ہیں اس حوالے سے ان کے پاس؟ کرن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے آج یہ بات نہیں کہی ہے میڈیا کے اوپر، اس سے پہلے 8 سال پہلے بھی یہ بات مصطفیٰ کمال بھائی نے میڈیا کے سامنے رکھی تھی کہ اس بہیمانہ قتل کے پیچھے تحقیقات جو کہ نہیں ہو رہی ہیں، تو الطاف حسین صاحب کو چاہیے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو لیٹر لکھیں، کیونکہ اگر وہ ایک ایم کیو ایم کے بانی اور قائد ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اس اپنے کنوینر کے قتل کی تحقیقات کے لیے، اگر ان کو کلیئر کر دیا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے، لیکن کسی نے تو قتل کیا نا، وہاں بہیمانہ قتل ہوا، وہاں پر اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ اس تحقیقات کو کلوز کر رہی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے کنوینر کے قاتلوں کو گرفتار کروائے اور ان کو سزا دلوائے. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا آج تک نہیں ہوا. آج تک کوئی درخواست اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کسی اور فورم کے اوپر عدالتوں کے اندر ایم کیو ایم لندن نے نہیں داخل کی، نہیں دائر کی، نہ ہی اس کی تحقیقات کا کبھی سوشل میڈیا پہ بھی مطالبہ نہیں کیا. ایم کیو ایم تو مسلسل کر رہی تھی. تو پاکستان میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جو آج بھی جیل کے اندر قید ہیں، جو کہ ڈاکٹر عمران فاروق سر یاد ہے مجھے کہاں لے آئے یہ شخص والی جب پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی یہ تذکرہ ہوا تھا، لیکن میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ الزام ابھی بڑا واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی نا، تو اس الزام کے لیے ثبوت بھی تو ہونے چاہیے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے؟ دیکھیں مصطفیٰ بھائی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان کے بیٹے دوبارہ یہ کیس ری اوپن کرتے ہیں تو وہ ساتھ دینے کو تیار ہیں، وہ عدالت جانے کو تیار ہیں ساتھ میں. بڑا ببانگ دوہل بیان دیا ہے مصطفیٰ بھائی نے آج، اور یقیناً اس کے شواہد، اس کے تانے بانے جہاں جڑتے، جہاں سے ملتے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں. اس کے بغیر تو وہ بات نہیں کرتے. مصطفیٰ کمال بھائی کے کردار کو لوگ جانتے ہیں، آپ بھی ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی اور جانتی ہیں کہ وہ آ کر اگر میڈیا پر کوئی بات کر رہے ہیں تو بغیر کسی ثبوت اور کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر وہ بات نہیں کر رہے. تو وہ بہت اعلانیہ انہوں نے بات کی کہ آج بھی اگر بانی ایم کیو ایم جو ہے وہ درخواست دے دیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اور تحقیقات کے لیے دوبارہ ری اوپن کروائیں کیس کو، اگر وہ نہیں کر رہے تو ان بچوں سے جو ڈاکٹر عمران فاروق کے بچے ہیں، ان سے بھی مصطفیٰ کمال بھائی نے آج یہ بات کی ہے، کل یہ بات کی تھی جب تدفین کے دوران، کہ وہ درخواست دیں، وہ درخواست اپلیکیشن وہاں فائل کریں. اور یہ مصطفیٰ کمال کی ذاتی رائے ہے یا یہ بطور پارٹی انہوں نے یہ آفر کی ہے؟ اور جب انہوں نے یہ آفر کیا ہے تو بچوں نے جواب کیا دیا اس پر؟ دیکھیں ابھی تو وہ ظاہر ہے کہ ایک صدمے کی حالت میں ہے. جب وہ بچے بہت چھوٹے تھے، 5 سال 6 سال کی عمر کے تھے، جب ان کے والد کا جو ہے وہ بہیمانہ قتل کیا گیا، ان کی والدہ اس وقت سے ہی ایک قسم پرسی کے عالم میں تھی، یہ بھی سب جانتے ہیں. ان کے اوپر جو ان کے اوپر پریشر رہا اس پورے عرصے 15 سال کے عرصے میں، یہ بھی سب جانتے ہیں. اور اسی دوران میں یہ بچے بڑے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی اب ان کو تھوڑا سا ایک ٹائم چاہیے. اس ٹائم کے لیے ان کے ایک بات ان سے ضرور ان کے ذہن میں رکھی گئی ہے، ایک ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ ان کو اس سارے سسٹم کو کریک کرنے میں جہاں کہیں ضرورت پیش آئے گی، وہاں مصطفیٰ کمال بھائی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، ہم اسے انویسٹیگیشن میں مدد کریں گے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کی طرف سے بطور پارٹی انہوں نے آفر کی ہے، ساری پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ وہ بانی ایم کیو ایم کے خلاف جائیں گے. دیکھیں مصطفیٰ کمال بھائی ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے الیکٹڈ ممبر ہیں،
MQM کے الیکٹڈ ممبر ہونے کی حیثیت سے حکومت پاکستان کی وزارت صحت کے وزیر ہیں. آج آپ نے جو مجمع دیکھا وہ MQM کے ہی کارکنوں کا تھا. MQM کے مرکز بہادر آباد پر بیٹھ کر یہ بات کی تو ڈیفینیٹلی ایک پارٹی کی بات ہے, اور اس کے اندر اگر کوئی اور مجھے بتائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قتل کا علم صرف انہیں نہیں بلکہ دیگر لوگوں کو بھی تھا, تو وہ کون لوگ تھے جن کو یہ علم تھا, کون کون جانتا تھا اس بارے میں حسان صاحب؟ دیکھیے یہ چونکہ اس وقت 2 رابطہ کمیٹیاں ہوتی تھیں, ایک MQM لندن تھی, ایک MQM پاکستان تھی. جو ان کے چیدہ رہنما جو لندن میں بیٹھے تھے, جو پاکستان میں موجود تھے, وہ سب اس سے واقف ہیں, اور یہ بات لوگوں کے علم میں, لیکن وہ جس خوف میں مبتلا رہے اتنے عرصے تک, اس خوف کو توڑنا پڑے گا. اس خوف کو توڑیں گے ہی تو یہ بات سامنے آئے گی کہ والے تھے فاروق ستار صاحب ہو گئے, حیدر نقوی صاحب ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے, خالد مقبول صدیقی ہو گئے, اب سابق میئر ہو گئے, یہ تمام لوگ تو آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں نا, تو یہ کیوں نہیں آ رہے پھر, یہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے صرف اکیلے دعویٰ کیا ہے یا الزام لگایا ہے یا بات کی ہے؟ اسی بنیاد پر تو یہ بات مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ جب اگر میڈیا کے سامنے نہیں تو پس پردہ تو یہ بات ہوئی ہے نا, جبھی تو یہ بات کر رہے ہیں کہ علم میں تو سب کے موجود ہے, تو اگر وہ پس پردہ رہ کر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ان کو بھی کرنی چاہیے. لیکن فرنٹ کے اوپر مصطفیٰ کمال آنے کو تیار ہے. مصطفیٰ بھائی نے جس زور و شور سے اعلان کیا ہے, اور یقین جانیے کہ اس کے اوپر جب بھی کوئی باز فورس کسی بھی اس کے اوپر لیول پہ ہوگی, اس پر کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے, اور لوگ بھی شامل ہوں گے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک اور اہم معاملے کی جانب بڑھیں گے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خبردار, یہ جگہ انسانوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. یہ بورڈ نا اب بھارت کے ہر انٹری پوائنٹ پر لگا دینا چاہیے, کیونکہ مودی کے بھارت میں بسنے والی مختلف اقلیتیں ہوں یا پھر وہاں آنے والے غیر ملکی ہوں, کوئی بھی کسی بھی جگہ محفوظ تو ہے نہیں. صرف یہی نہیں ہے, بھارت میں بسنے اور باہر سے آنے والی خواتین تک اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں. اسی وجہ سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کو دنیا کے ریپ کیپٹل کا خطاب ملا ہوا ہے. بی جے پی کی مسلسل 11 سالہ حکومت اور مودی کی ہیٹرک جیت نے بھارت میں انسانیت اور اقلیتوں کو کلین بولڈ کر کے رکھ دیا ہے. بی جے پی کے انتہا پسند ہندوتوا نظریے نے بھارت کو مسلمان, عیسائی, سکھ اور دیگر اقلیتوں کے لیے جہنم بنا کر رکھ دیا ہے. عدم برداشت اور انتہا پسندی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ 2 دن پہلے بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی سطح پر جاری کشیدگی کے دوران ریاست مغربی بنگال میں انتہا پسندوں نے ایک بھارتی مسلمان مزدور کو صرف اس لیے ڈنڈے مار مار کر قتل کر دیا کہ اس پر بنگلہ دیشی شہری ہونے کا شبہ تھا. اسی دوران مغربی بنگال میں اپوزیشن لیڈر اور بھارتیہ جنتا پارٹی اسمبلی یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ بنگلہ دیش کو ایسے ہی سبق سکھانا چاہیے جیسے غزہ میں اسرائیل نے کیا. 3 دن پہلے بھارت کے مختلف علاقوں میں انتہا پسند ہندوؤں نے کرسمس کے تہوار کو مسیحی برادری کے لیے عذاب میں بدل دیا. رائے پور, آسام, مدھیہ پردیش میں کرسمس کی تقریبات پر حملے کیے گئے, گرجا گھروں اور شاپنگ مالز میں توڑ پھوڑ کی گئی. دارالحکومت دہلی میں کرسمس مناتے خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا. دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی نے مسلمانوں کے خلاف مظالم سے متعلق سوال پر پروفیسر کو معطل کر دیا. مودی کی بھارت کو ہندوتوا ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کے حوالے سے دہلی کے غیر سرکاری ادارے سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے زیر انتظام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں غیر مسلم طلبہ کی تعداد مسلم طلبہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. رپورٹ کے مطابق غیر مسلم طلبہ کی تعداد 52.7%, جبکہ مسلم طلبہ کی تعداد صرف 42% ہے. برصغیر کے معروف تعلیمی ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو ختم کرنے کے لیے انتہا پسند مسلسل متحرک ہیں. 3 دن پہلے ہی اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک مسلمان استاد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. بھارت میں مسلم دشمنی تو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ خواتین کے پردے تک پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. چند دن پہلے ہی بہار کے وزیر رمیش کمار نے ڈاکٹرز کی نئی تقرریوں کی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب میں ساری دنیا کے سامنے ایک باحجاب مسلمان ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب کھینچ ڈالا تھا. اصل میں نتیش کمار کی اس گھٹیا حرکت کے ساتھ ہی بھارت کے منہ سے سیکولرزم کا جھوٹا نقاب اتر گیا ہے. اس سے بھی گھٹیا حرکت سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی اس افسوسناک ویڈیو میں سامنے آئی, جہاں ریاست گجرات میں مسلمانوں کے گھر گرائے جانے کے دوران ہندوتوا نظریے کو خوش کرنے کے لیے ایک باپردہ خاتون کو سرے عام بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. یہ تو چند مثالیں ہیں نا.
ورنہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا حساب کتاب شروع ہو تو شاید کئی دن لگ جائیں، کئی ہفتے لگ جائیں اور ظلم کی داستانیں رقم نہ ہو، ختم نہ ہو۔ عالمی ادارے بھی مودی سرکار کے نفرت کے بیانیے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ امریکی وفاقی ایجنسی یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے اپنی رپورٹ میں بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کو حاصل سرکاری سرپرستی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت پر پابندیاں لگانے کی سفارش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 سے 2024 تک بی جے پی حکومت نے فرقہ وارانہ پالیسیاں نافذ کی ہیں جس کا مقصد بھارت کو ہندو ریاست بنا رہا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال مودی اور بی جے پی نے سیاسی حمایت کے لیے مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں اور گمراہ کن معلومات پھیلائیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق مذہبی اقلیتوں کے خلاف غلط معلومات نے اقلیتوں پر تشدد، ٹارگٹ کلنگ اور عبادت گاہوں کو مسمار کرنے جیسے اقدامات کو ہوا دی ہے۔ دوسری طرف انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بھارتی تنظیمیں سٹیزنز فار جسٹس اینڈ پیس نے رپورٹ میں بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم کے ہوش اڑا دینے والے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جون 2024 سے جون 2025 کے درمیان بھارت بھر میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیزی کے 950 واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر واقعات میں حکمراں جماعت بی جے پی کے افراد ملوث پائے گئے ہیں۔ مودی کی مسلمان نفرت کی ایک بڑی واضح مثال موجود ہے جو موجودہ حکومت کی 71 رکنی کابینہ ہے۔ 20 کروڑ آبادی والی مسلم اقلیت کا ایک بھی وزیر اس میں شامل نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، پچھلے سال الیکشن میں مودی کی ہیٹرک جیت کے بعد وجود میں آنے والی لوک سبھا یعنی قومی اسمبلی میں بی جے پی اتحاد این ڈی اے کے 293 ارکان پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمان، سکھ یا مسیحی نہیں ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ چین سے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد